Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. ہمارے ساتھ ویٹرن کشمیری لیڈر چیئرمین JKLF موجود ہیں راجہ مظفر صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اس وقت جو کرنٹ ڈیولپنگ سچویشن ہے کشمیر کے اندر. دو تین چیزیں بڑی ریپڈلی کشمیر میں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا میں ریسنٹلی الیکشن کنکلوڈ ہوا اور اس کا فال آؤٹ یا امپیکٹ جو کشمیری سیاست پہ پڑا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. دوسرا میں چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر کے اندر ایک نیشنل ایکشن کمیٹی کے تھرو ایک بڑی آرگینک قسم کی موومنٹ چلی اور اس موومنٹ کے بعد کچھ اس کی آؤٹ کم ہے اور اس کے آؤٹ کم کے بعد ان کی پارٹی کے لوگ اور ان کے جو ایکٹیوسٹ تھے وہ کافی اسکروٹنی میں آ گئے اور کافی چیلنجز کا سامنا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنی کمیونٹی کو اپرائز کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے راج صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ کافی گیپ کے بعد آپ سے اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کا موقع ملا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ بیزی رہے ہیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ. شروع کریں گے آزاد کشمیر سے کہ ابھی ایک ریسنٹلی نیشنل ایکشن کمیٹی کی ایک پوری موومنٹ چلی وہ کنکلوڈ ہوئی لیکن اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک پیسفل ریزولوشن کی طرف گورنمنٹ بھی بڑھتی, لوکل اتھارٹیز بھی بڑھتی اور کشمیر کے لیے کوئی اچھا ہوتا بجائے اس کے کہ پکڑ دھکڑ اور وہی بزنس ایز یوزول جس میں ایکٹیوسٹ کو اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا گیا. بہت ساری ایگزامپل ہیں لیکن میں آپ کا تجزیہ سننا چاہوں گا پلیز. بہت بہت شکریہ مجیب صاحب. آپ نے جو سوال رکھا ہے اس میں یقیناً بڑی اس میں تفصیل اس کی چاہیے اس کو بیان کرنے میں, لیکن میں اپنی بات کو مختصر رکھوں گا. عموماً کیونکہ اس جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ مس ہینڈلنگ جو ہے وہ کیسے ہوئی اس آزاد کشمیر کے لوگوں کی اس تحریک کے اندر. دیکھیں یہ قدرتی امر اور یہ تاریخ کا ایسا ہے کہ اب لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے تحریکیں اٹھتی رہی ہیں اور اسی سے انہی تحریکوں کے اندر سے جو ہے وہ ایک منطبق ہوتی رہی ہیں. ان کا ایک قدرتی ایک اشتراک بنتا رہا جن جن ملکوں میں جن جن علاقوں میں آزادی کی تحریکیں چلی ہیں. اب آزاد کشمیر کے اندر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ 1947 سے جو ہے وہ لوگوں کو لوگ جس چیز کا شکار تھے وہ تھا محرومی. محرومی دو تین چار چیزوں کی تھی. نمبر ایک کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ریاست سے وہ محروم ہو چکے ہوئے تھے. آدھی ریاست پہ ان کی حکومت بنی, ریاست کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ ان کی حکومت بنی اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک آزاد حکومت ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھا لوگوں نے کہ وہ اس سے جو جس مقصد کے لیے وہ حکومت بنائی گئی وہ چھین گئی, وہ آزادی نہیں رہی. 1949 کے ایگریمنٹ کے تحت ہم نے وہ سب کچھ وہ سرنڈر کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز آتے رہے اور اس کے اوپر مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں تحریکیں چلتی رہیں اور ہر تحریک کو مختلف اینگل سے اس کو سمجھا گیا, دیکھا گیا اور اسے نمٹا گیا. اس میں دو تین بڑی تحریکیں تھیں جن میں منگلا ڈیم کے اوپر آبادی کی تحریک شروع میں پہلے منگلا ڈیم بنانے کے اوپر تھی, پھر اس کے بعد مزدور کسان وہ تحریک تھی, جمہوریت کی بحالی کی تحریک تھی. تو یہ وہ ساری تحریکیں تھیں کہ جس کے جو کسی انجام تک نہ پہنچ سکی, اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل سکا تھا. تو پھر اب جب آ جائیں اب 2019 میں, تو 2019 تک پوزیشن یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگ سیکریفائز کر رہے تھے ایک قسم کا مقبوضہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے. کبھی انہوں نے کوئی اس قسم کی تحریک نہیں چلائی کہ جس سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا ایسا کچھ کرنے سے مقبوضہ کشمیر کی تحریک پہ کوئی اثر پڑے گا. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 2019 کے بعد آزاد کشمیر کے اندر اس کا براہ راست اثرات مقبوضہ کشمیر کے اندر سے, لیکن آزاد کشمیر کے اندر بھی اس کے اثرات پڑنا شروع ہوئے. آزاد کشمیر کے اندر اس طرح سے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف آیا کہ کیا پتا اب ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہی کچھ نہ ہو جائے, کیونکہ جو بہت تھوڑی بہت پہچان ہماری اس سسٹم کے آزاد کشمیر کے نام سے ہے کہ یہ بھی نہ جاتی ہے. تو یہ اس وقت میں احساس اس وقت میں زیادہ بڑا جب خود پاکستان کے میڈیا کے اندر کریڈیبل جرنلس نے آ کے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ یہ سودا کر چکے ہیں اور گلگت بلتستان کو بنایا جانا ہے, آزاد کشمیر کی حیثیت ختم ہو جانی ہے. تو اس کے بعد سے بے چینی جنم لے رہی تھی. اور اسی دوران میں تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ ان دنوں میں مظفر آباد میں جو نیلم جنم ہائیڈل پاور پہ ایک موومنٹ چل رہی تھی, تحریک چل رہی تھی, اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے.
تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک خوف ایک تھا، اور اس خوف میں آزاد کشمیر کی جو اپنی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ بھی اس میں شروع میں شامل تھی، مگر جو جب ایک واقعہ ہوا بجلی کے بلوں کا وہ ہوا جو پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا، تو آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی اکٹھی ہوئی، سول سوسائٹی اکٹھی ہوئی، اور انہوں نے ایک بالکل مختصراً کہ انہوں نے ایک ہر جگہ پہ ایکشن کمیٹیاں بنائی، اور پھر اس کے اوپر مشتمل ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی، ایک قسم کا وہ ایک الائنس جیسا بن گیا۔ اور پھر انہوں نے جب کال دی تو پہلے تو نوٹس نہیں دیا آزاد کشمیر کی حکومت نے، بالکل اس کو کوئی میں نے نہیں پہنچایا پہنائے اور اس کو نہیں سمجھا گیا، لیکن جب لوگ نکل آئے وہ ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں نکلنا، اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں نے جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا، تو وہ یقیناً ایسا تھے کہ جیسے وہ اپنی آزادی کو خطرے میں لگی، وہ آزادی مانگنے لگے، وہ آزادی کے نعرے بلند کرنے لگے، لیکن حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر نے پاکستان کو حسب ثابت بلیک میل کرنے کے لیے کہا جی خود مختار کشمیر والے ہیں، کوئی انڈیا پڑھنے کا رہا ہے، یہ اس قسم کی باتیں کر کے، اور پھر ایک ایسا اسٹیج آیا جہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی فوج کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور یہ پاکستان کی فوج نے پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے کوہالا جو ہے وہ انہوں نے بھیجی فوج کو روکنے کے لیے اپنا فرنٹیئر کانسٹیبلری، اور لیکن اس وقت کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ ایسا نکلا کہ جس نے اس چیز کو روکا، لیکن پھر اس کے چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے مظفر آباد سیالکوٹ کے راستے سے جو ہے وہ تو ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے اپنی جو بہت بڑا ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اتنا بڑا ایک بلنڈر ہوا کہ جس سے کشمیریوں کے اعتماد میں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ تو اب جو اس وقت میں سچویشن ہے اس کو اسی انداز سے سمجھا جائے کہ یہ لوگوں کی اپنی تحریک ہے، عوام کی تحریک ہے، عوام اپنے حقوق کے لیے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آزاد کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے جہاں کے انڈیجنس لوگوں کا حق ہے، وہاں کے وسائل کے اوپر، پانی کے اوپر، بجلی کے اوپر۔ اب دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی یہ ریسورسز ہوتے ہیں، نیچرل ریسورسز، تو پہلا حق جو ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کا، لیکن چونکہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے پاکستان میں، ہر معاملے میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تو یقیناً اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک خود ایک بیداری پیدا ہوئی، خود ایک آزادی کی بیداری پیدا ہوئی۔ تو اب اس کو اس معنی میں نہ دیکھا جائے، لوگ متحد ہیں، اور میری اس حوالے سے، آپ کے حوالے سے اپیل ہے لوگوں سے کہ وہ متحد رہیں، ایکشن کمیٹی نے جو پلان بنایا ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ سول سوسائٹی کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے کہ آگے ان کو بڑھنے دیں، اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور وہ لوگوں کے آگے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کریں۔ آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی موومنٹ تھی جس نے سدباب کرنا تھا محکومی کا، ناانصافی کا، وسائل کی غیر مساوی تقسیم کا، محرومی اور لوگوں میں بیداری کا، لیکن جب یہ نیگوشیشن ہو گئیں اور آٹا سستا ملنا شروع ہو گیا، لوگ ڈسپرس ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں آ گئی شروع ہو گئی، انہوں نے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی بیسیکلی۔ آپ کی باتوں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی کسی حد تک یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پہلے تو یہ اپنی حقوق کے لیے ایک موومنٹ تھی، لیکن اب اس میں آزادی کا، اپنی تحریک کا بھی تھوڑا سا آپ اس میں انڈیا دے رہے ہیں، تو کیا آپ باقی پارٹیوں کی طرح تھوڑا بہت کلیم نہیں کر رہے اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے میں کلیم نہیں کر رہا، میں وہ حالات بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہوا کیا ہے۔ جی میں اس کلیم کا میرا خیال میں کہ جو ہے اگر کوئی کلیم کر رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے، عوام کی تحریک ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، سوائے اس کے کہ اس میں ہماری پارٹیسپیشن ضرور ہے، ایک شہری ہونے کی سب کی پارٹی۔ اب آگے جو بات کی جو میں نے کہی، جس کے اوپر آپ نے جائز سوال اٹھایا کہ یہ کلیم بنتا ہے کہ آزادی، بات یہ کہ وہاں لوگوں نے نعرے سنے، آج 2024 ہے، وہ پرانا وقت تو ہے نہیں کہ لوگ سارا ٹھیک ہے پاکستان نے کنٹرول کیا ہے، پاکستان کے میڈیا میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا سامنے ہے، لوگوں کے نعرے لگے ہیں، لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے، لیکن اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریک اصل مقاصد سے ہٹے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہے ہیں وہ ایک
उनको कोई खुद मुख्तार हुकूमत ही दे सकती है। वो किसी अगर पाकिस्तान की हुकूमत वाकई सीरियस है तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एम्पावर करे और ताकि वो फैसले लेने की पोजीशन में हूँ। और तो फिर तो आप कह सकते हैं कि हमने आउट ऑफ कंटेक्ट जाके जो है वो लोगों की इस तहरीक को क्लेम किया है। लोगों के जज्बात को हम जो लोगों ने कहा है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि डिस्कशन बड़ी इम्पोर्टेंट है और मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। तो आज हम अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहले हिस्से में हमने सुना कि आपने कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में होने वाली डेवलपमेंट की तरफ आपने अपनी एनालिसिस दिया। अब हम चाहेंगे कि थोड़ी सी बात हो जाए मकबूजा कश्मीर की तरफ, ये दूसरी तरफ जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे जो इलेक्शन के बाद की डेवलपमेंट है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम उस पर बात करते हैं।